ملک میں ایک تولہ سونے کی قیمت 1,000 روپے کم ہو کر 4,18,862 روپے ہو گئی ہے، جبکہ 10 گرام سونے کی قیمت 857 روپے کم ہو کر 3,59,106 روپے پر آ گئی۔ عالمی مارکیٹ میں سونے کی قیمت $10 کم ہو کر $3,965 فی آؤنس ہو گئی ہے۔ ملک میں ایک تولہ سونے کی قیمت 1,000 روپے کم ہو کر 4,18,862 روپے ہو گئی ہے، جبکہ 10 گرام سونے کی قیمت 857 روپے کم ہو کر 3,59,106 روپے پر آ گئی۔ عالمی مارکیٹ میں سونے کی قیمت $10 کم ہو کر $3,965 فی آؤنس ہو گئی ہے۔ ملک میں مہنگائی کم ہوئی ہے، اب حکومت کی توجہ ٹیکسوں، شرح سود اور توانائی قیمتوں کو توازن دینے پر ہے۔ مشیر خزانہ خرم شہزاد نے چین سٹور ایسوسی ایشن کی پاکستان فیوچر آف ریٹیل بزنس سمٹ سے کہا ہے کہ حکومت کا عزم کاروباری ماحول بہتر بنانے پر ہے۔ پالیسی تسلسل نہ ہونا، ٹیکس نظام کی ہراسگی، توانائی کا ناقص انتظام، چھوٹے کاروبار کو قرض نہ ملنا، حکومت پر بد اعتمادی، پاکستان میں کاروبار کرنے والے ان مسائل کا ذکر کرتے آ رہے ہیں۔ اس کے باوجود ملک کی نوجوان آبادی اور کیش لیس ہونے کا عزم پاکستان کے ریٹیل شعبے کا مستقبل شاندار بناتی ہے۔ پیش رفت کیسے ہو، اس پر سوچ بچار کے لیے چین سٹورز ایسوسی ایشن نے انڈسٹری اسٹیک ہولڈر کو ایک چھت تلے جمع کیا اور سمٹ کو عنوان دیا دی فیوچر آف ریٹیل بزنس ان پاکستان۔ کیش اکانومی تقریباً 40% ہے ٹوٹل اکانومی کا۔ ٹوٹل اکانومی اگر آپ کی $407 ارب ہے تو یہ سمجھ لیں کہ $160 ارب تقریباً آپ کا وہ ہے جو کیش اکانومی ہے۔ اس کا میں اگر 25% کنورٹ کرتا ہوں، 25% تو 1 خرب روپیہ میرے ٹیکس میں ایڈ ہو سکتا ہے، نمبر 1۔ دوسرا صرف ٹیکس نہیں، اور ٹیکس تو بائی پروڈکٹ ہے، ٹیکس تو آتا ہے ساتھ، لیکن اس کے علاوہ کتنے فائدے ہو سکتے ہیں، ایفیشنسی اور کتنی زیادہ جو ہے گروتھ ہو سکتی ہے۔ کاروباری ماحول بہتر کرنا حکومت کا عزم ہے، لیکن یہ عزم ماضی میں بھی رہا۔ ریٹیل شعبہ بھی دودھ کا دھلا نہیں ہے، بد اعتمادی دونوں طرف ہے اور پیش رفت اعتماد کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ پاکستان میں تو ٹیکس ادا کرنے کا کوئی بینیفٹ نہیں ہے، ماں سوائے اس کے کہ آپ کے خلاف انکوائریاں، نوٹسز، چھاپے، اور اب جو ایڈیشن ہے وہ FIR۔ آپ نے انڈسٹری کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ ہمارے یہاں یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ چند گروپوں کو، چند اداروں کو، بڑے اداروں کو بلا لیا جاتا ہے اور ان سے بات کی جاتی ہے، اور ان سے بات کر کے ہم نے کنسلٹیشن کر لی۔ سمٹ کا لب لباب رہا کہ ریٹیل شعبہ ترقی کرتا رہے گا، ٹیکنالوجی اور نئے ٹرینڈز اس شعبے کے مستقبل کی راہ ہموار کرتے رہیں گے۔ ملک کی کیش لیس لہر نئے صارفین لے آئے گی، ٹیکس نیٹ کو وسعت ملے گی، حکومت کو ٹیکس بھی مل جائے گا، بشرط یہ کہ جو پالیسی بنے اس کا مقصد ویلیو بڑھانا ہو، توجہ محض ٹیکس جمع کرنے پر نہ ہو۔ کیمرہ مین ناصر حسین کے ساتھ ریاض اینڈی، جیو نیوز، کراچی۔ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کا کہنا ہے کہ بانی کی ہدایت کے عین مطابق مختصر کابینہ جلد تشکیل دے دی جائے گی، اس پر مشاورت ہو گئی ہے۔ شبیر ڈار نے اس حوالے سے کیا گفتگو کی، کیا کہنا تھا وزیر اعلیٰ کے پی کا، آپ کو دکھاتے ہیں۔ شعیب صاحب، قریباً 20 دن ہو گئے ہیں آپ نے حل کھایا ہے، اور آپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف بھی رجوع کیا، آپ نے وفاق کو بھی خط لکھا، پنجاب حکومت کو بھی خط لکھا، ملاقات نہیں ہو پا رہی ہے۔ صوبائی معاملات کو چلانے کے لیے آپ کے پاس کیا حکمت عملیہ ہے؟ صوبائی ہمارے معاملات ہیں، تمام بریفنگز میں لے چکا ہوں، کچھ ڈپارٹمنٹس کے رہتی ہیں، لیکن وہ ورکس ڈپارٹمنٹ ہے اور میں CNW میں رہ چکا ہوں۔ جو چیزیں میں کر سکتا ہوں وہ چالو ہے، لیکن جو کیبنٹ کے ساتھ آتی ہیں وہ چیزیں تھوڑی پینڈنگ ہیں، لیکن انشاءاللہ پہلے کیبنٹ میں وہ سارے معاملات جو ہیں وہ معمول پر آ جائیں گے انشاءاللہ۔ سر کابینہ تشکیل دی جائے گی اور جو ہے ایک جلد ہی میں اناؤنس کروں گا انشاءاللہ۔ افغانستان کے ساتھ پاکستان کے مذاکرات چل رہے ہیں، دعا میں بھی ہوئے، ابھی ترکی میں بھی ہوئے، بیچ میں ڈیڈ لاک بھی آیا، آج خبر آئی دوبارہ شروع ہوں گی، تو اس عمل کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ آپ کا ایک موقف ہے کہ بات چیت ہونی چاہیے۔ جو پہلے مذاکرات شروع ہوئے اس پر میں نے اپنا موقف پیش کیا تھا کہ یہ خوش آئند ہے، لیکن ہمارے خدشات موجود ہیں، کیونکہ صوبہ خیبر پختونخوا کی باؤنڈری جو ہے وہ افغانستان سے ٹچ ہے، تو ہم چاہتے تھے کہ ہمارے لوگ
यहाँ की हुकूमत, यहाँ के पार्लियामेंटेरियन, यहाँ के जो हमारे कबायली अमायदीन हैं, जो मशरान हैं, जिनकी अफगानिस्तान में भी इज्जत है और यहाँ भी इज्जत है, उनको साथ लेकर चलेंगे। एक तरफ भारत है जो हमारा रिवायती हरीफ है, जो हर वक्त जो है पाकिस्तान के खून का प्यासा रहता है, और दूसरी तरफ अगर हम जो हैं बाकी हमारे जितने भी नेबर ममालिक हैं, पड़ोसी ममालिक हैं, उनके साथ भी हम ताल्लुकात ख़राब करें और किसी की खुशनुदी के लिए, तो ये जायज़ नहीं है। मेरे ख्याल में जो है मुज़ाकरात होने चाहिए और मौसर मुज़ाकरात होने चाहिए जिसका हल जो है वो अमन की तरफ ही